من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم ایک عورت میت کو غسل اور کفن پہنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سامان دیکھ لیتے ہیں۔ غسل کے لیے درکار کیا اشیاء ہوں گی؟ 3 چادروں پر مشتمل ایک کفن ہوگا۔ غسل کے لیے استعمال کیا جانے والا تختہ یا اسٹینڈ وغیرہ، 2 سے 3 عدد بالٹیاں اور ڈونگے 1-2، وافر مقدار میں صاف اور نیم گرم پانی، روئی کا بنڈل، بیری کے پتے، صابن، شیمپو، کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیری کے پتے اور کافور سے غسل دینا مسنون ہے۔ اسی طرح سے کافور ہوتا ہے کہ پاؤڈر فارم کے اندر، میت کو کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ 1 عدد قینچی بھی ساتھ رکھ لیں، چند جوڑے ربڑ یا کپڑے کے دستانے، ماسک، گاؤن، ہینڈ سینیٹائزر، یہ سب اپنی ضرورت کے حساب سے چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ 1 یا 2 عدد تولیے، 1 بات سائز کا تولیہ ہو، 1 چھوٹا ٹاول رکھ لیں سر وغیرہ پوچھنے کے لیے۔ ڈسٹ بن یا شاپنگ بیگ بھی ساتھ رکھ لیجئے۔ 3 عدد کے گہرے رنگ کی چادریں جو میت پر دوران غسل پردہ کرنے اور اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب وفات کے بعد کرنے والے فوری کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کسی کی وفات کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور میت کی مغفرت کی دعا پڑھ لیجئے۔ میت کو ایک گہرے رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیجئے۔ میت نے کوئی جیولری یا گھڑی وغیرہ پہن رکھی ہو وہ اتار دیجئے۔ میت کی آنکھیں بند کر دیجئے اور ہاتھوں اور پاؤں کو بھی سیدھا کر دیں۔ سر کے بال بھی کھول دیں اور اگر کوئی کلپ یا بالوں میں کوئی پنز لگی ہوئی ہیں تو ان کو بھی نکال دیجئے۔ اگر میت کا منہ کھلا رہ گیا ہے تو جبڑے کی طرف سے ایک چوڑی پٹی یا کوئی کپڑا لے کر سر کی طرف اس طرح سے لے جا کر باندھ دیجئے۔ اسی طرح سے ایک اور کپڑے کی پٹی لے کر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر ہلکے سے باندھ دیں۔ غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اب میت کو غسل کے تختے سے کیونکہ اٹھانا ہے تو تختے تک لے جانے کے لیے ہم ایک اور چادر مزید میت کے نیچے ڈال کر اس چادر سے ہم اٹھا لیں گے، یا کوئی اور چادر پہلے سے ڈلی ہوئی ہے تو اس چادر کے ساتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب غسل کی تیاری دیکھ لیتے ہیں۔ غسل کروانے میں مددگار لوگ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں، اور اگر غسل خانے میں غسل کروایا جا رہا ہے میت کو تو پھر غسل خانے میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تمام مددگار لوگ اپنے گاؤن، دستانے اور ماسک وغیرہ بھی پہن لیں۔ میت کو نہلانے کے لیے پانی کی تیاری کے لیے 2 عدد بالٹیوں میں نیم گرم پانی بھر لیں۔ اب دونوں بالٹیوں میں بیری کے پتے شامل کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ بیری کے پتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کسی چیز میں رکھ کے کوٹ لیں اور ایک ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر یا پھر کسی چھلنی سے چھان کر پانی کی دونوں بالٹیوں میں اچھی طرح سے ڈبو کر نچوڑ لیں تاکہ پانی میں بیری کے پتوں کی تاثیر شامل ہو جائے۔ ایک اور بالٹی میں تھوڑا سا پانی بھر کر کچھ کافور شامل کر لیں۔ پانی کی بالٹیوں اور ڈونگوں یعنی مگوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اب غسل کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہر کام کیونکہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلا ہے تو رائٹ ہینڈ سے یعنی دائیں ہاتھ سے ہر کام شروع کریں گے۔ اب جو تختے پہ لٹانے کے بعد میت کے منہ اور پاؤں وغیرہ پر جو پٹیاں باندھی تھیں ان کو ہم کھول دیں گے۔ تختے پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارنے کی باری ہے۔ کپڑے آسانی سے اگر نہ اتر سکیں تو ان کو کینچی کی مدد سے کاٹ لیا جائے۔ سب سے پہلے دائیں طرف کی چاک کی طرف سے کاٹیں گے اور پھر آستین کی طرف سے کاٹتے ہوئے کندھے کی طرف لے کر چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے آستین کو بھی جو کریس والی سائڈ ہوتی ہے وہاں سے کٹنگ کرتے ہوئے جو گلے کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے سائڈ کا ادھر سے کٹنگ ہو جائے گی، وہاں تک کاٹ دیں گے۔ بالکل یہی عمل بائیں طرف سے بھی یعنی لیفٹ سائڈ سے بھی کیا جائے گا۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ قمیض کا اوپر والا حصہ الگ اور نیچے والا حصہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میت کے ہاتھ ہم بعض دفعہ باڈی اتنی اسٹیف ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے کہ ان کو ہاتھ اوپر کرانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شلوار وغیرہ جو ہے وہ ایزیلی آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے تو اس کو بھی ریموو کر لیں گے، نکال لیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام کپڑے اور نیچے بچھی ہوئی جو میت کو اٹھانے والی چادر تھی اس کو بھی ساتھ کپڑوں کے نکال لیں گے۔ پھر میت کے کپڑوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ کہیں کہ کپڑوں کو ڈسپوز آف کر دیں تو ہٹا دیجئے۔ بعض دفعہ ہاسپٹل سے میت آتی ہے تو پھر ان کے کوئی پیمپرز ہوتے ہیں، کچھ وونڈس کی وجہ سے بینڈیجز ہوتی ہیں، تو سب کچھ ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے۔ اب 2 لوگ میت کو سر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے بیٹھا ہونے کے قریب کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں تاکہ جو کچھ اندر سے نکلنا ہو وہ نکل جائے۔ اس دوران میت پر چادر کے اندر سے اچھی طرح سے پانی بہایا جائے اور ساتھ تختے کو بھی صاف کر لیں۔ اب میت کو دوبارہ سیدھا کر دیں۔ میت کو استنجا کرانے کے لیے کاٹن یا روئی کا ایک بڑا پھایا گیلا کریں اور صابن کا استعمال کرتے ہوئے میت کو استنجا کروا دیں۔ ساتھ چادر کے اندر سے خوب اچھی طرح پانی بہا کر مکمل طہارت کروائیں۔ میت کو استنجا کروانے والا اپنے دستانے تبدیل کر لے اور استعمال شدہ دستانوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔
اب ہے باری میت کو وضو کروائیں۔ میت کو مکمل شرعی وضو کروایا جائے گا جس طرح سے ایک عام وضو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ کا خلال کروایا جائے گا۔ اس کے بعد کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے روئی کے کچھ پھائے سے بنا کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے 3 الگ الگ پھایوں کو گیلا کر کے ہونٹوں اور دانتوں کو جتنا میکسیمم کھول سکتے ہیں ہلکے سے صاف کریں گے، ایک روئی سے، پھر دوسری روئی سے، پھر اسی طرح سے 3 بار کلی کرائیں گے۔ ناک صاف کروانے کے لیے روئی کے مزید 3 پھائے لے کر میت کے دونوں نتنوں کو باری باری 3 بار صاف کروایا جائے گا۔ پھر میت کو وضو کروانے والا اپنے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار میت کا چہرہ دھلوائے گا۔ میت کا دایاں ہاتھ 3 بار کوہنی تک دھلوائیں، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھلوایا جائے۔ اس کے بعد سر اور کانوں کا مسح کروائیں گے۔ اب میت کے دونوں پاؤں کا خلال کرواتے ہوئے دھلوا دیجئے، چاہیں تو بعد میں بھی میت کے پاؤں دھلائے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وضو کے بعد میت کا سر جو ہے وہ صابن، شیمپو یا صرف بیری کے